ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں جو ہمیں کچھ دیر کے لیے اس دنیا سے بے خبر کر دیتی ہیں۔ کسی کے لیے یہ کتابیں پڑھنا، کسی کے لیے یہ فلمیں دیکھنا، اور ہماری نسل کے لیے یہ اکثر آن لائن گیمنگ ہوتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہم اپنی مرضی کے کردار بنتے ہیں، دوستوں کے ساتھ مل کر مشن پورے کرتے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے اپنی اصلی زندگی کی پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر آپ کی اس فرار کی دنیا میں کوئی ایسی چیز داخل ہو جائے جس سے آپ فرار نہ ہو سکیں؟ آج کی کہانی پب جی کے ایک میچ سے شروع ہوئی، لیکن اس کا اختتام حقیقی دنیا کی چیخوں پر ہوا۔ یہ کیس ہے اس پراسرار پانچویں کھلاڑی کا جو کبھی ان کی ٹیم میں نہیں تھا، لیکن اب ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف بڑھیں، اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہمارے دیے گئے ای میل پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہم اسے پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا 4 دوستوں کا ایک اپنا ہی گروپ تھا۔ میں، عثمان، علی اور دانیال۔ لاہور کی مصروف زندگی میں کالج کی تھکا دینے والی کلاسوں کے بعد ہمارا سکون فری فائر کی دنیا میں پوشیدہ تھا۔ ہر رات کی 11 بجے ہم آن لائن آ کر اپنا محاذ سنبھال لیتے تھے۔ یہ ہمارا روز کا معمول تھا، ایک ایسی عادت جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی تھی۔ عثمان ہم میں سب سے زیادہ جذباتی اور گیم کا دیوانہ تھا۔ علی ہر شے کو لاجک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، وہ ہمارا پروفیسر تھا۔ دانیال طبیعت کا تھوڑا بزدل تھا، گیم میں ذرا سی آہٹ پر بھی اس کی چیخ نکل جاتی تھی، جس پر ہم سب خوب ہنستے تھے، اور میں ان سب کے درمیان توازن قائم رکھتا تھا۔ اس کہانی کا آغاز ایک بہت ہی معمولی واقعے سے ہوا۔ عثمان کا پرانا فون گیم کھیلتے ہوئے بہت سست ہو جاتا تھا، اس لیے اس نے کچھ رقم جمع کر کے حفیظ سینٹر سے ایک مہنگا لیکن استعمال شدہ فون خرید لیا۔ فون کی حالت بالکل نئے جیسی تھی اور وہ اس پر بے حد خوش تھا۔ اس رات ہم 11 بجے آن لائن ہوئے تو عثمان کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ آج تم سب کو اصلی کھیل دکھاؤں گا، اس نے بڑے فخر سے اعلان کیا۔ اب تمہاری شکست کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ فون نیا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ علی نے اپنی روایتی تنقید کی۔ ہم سب اس کی بات پر ہنس پڑے۔ ہم نے کھیل کے لیے اپنی ٹیم بنائی۔ ہم چاروں آ گئے۔ ہم میچ شروع کرنے ہی والے تھے کہ ایک 5واں کھلاڑی ہماری ٹیم میں شامل ہو گیا۔ اس کا آئی ڈی بہت ہی عجیب تھا، صرف ایک لفظ لکھا تھا، عذاب۔ اس کا کردار بھی مکمل طور پر سیاہ تھا، نہ کوئی چہرہ، نہ کوئی لباس، بس ایک انسانی شکل کا کالا سایہ۔ یہ کون ہے عثمان؟ کسی اور کو دعوت دی ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں تو یار، ٹیم تو صرف دوستوں کے لیے مخصوص ہے، یہ کیسے آ گیا؟ عثمان کی آواز میں حیرت تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے ٹیم سے نکالتے، میچ شروع ہو گیا، جیسے کسی نادیدہ قوت نے سٹارٹ کا بٹن دبا دیا ہو۔ کھیل میں کوئی خرابی ہوگی۔ علی نے فوراً نتیجہ اخذ کیا۔ کھیلو، کوئی بات نہیں، ایک ہی تو میچ ہے۔ نقشے پر کلاک ٹاور کے ہم ہوائی جہاز میں تھے۔ ہم نے برمودا پر اترنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہم جہاز سے کودے، ہمارے ہیڈ فون میں 5ویں مائک کے آن ہونے کی ہلکی سی آواز آئی۔ اس کے بعد ایک گہری بھیانک خاموشی چھا گئی۔ پھر اس خاموشی کو ایک سرگوشی نے توڑا۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ بہت پرانی، خشک اور کھردری آواز تھی، جیسے کوئی صدیوں سے بولا نہ ہو۔ اس کی ہر سانس میں ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز شامل تھی، جیسے ہوا کسی تنگ سوراخ سے گزر رہی ہو۔ دانیال، تمہاری کرسی کے پیچھے جو کھڑکی ہے، اس کا پردہ ٹھیک سے بند نہیں ہے، گلی سے کوئی بھی اندر جھانک سکتا ہے۔ یہ فکرہ سنتے ہی ہم چاروں پر جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ ہمارے ہاتھ کی بورڈ پر ہی جم کر رہ گئے۔ مکمل سناٹا چھا گیا۔ دانیال، جو واقعی اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس ہی بیٹھ کر کھیلتا تھا، اس نے خوف سے اپنی کرسی گھما کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ پردہ واقعی ایک طرف سے تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ دانیال کی کانپتی ہوئی آواز آئی۔ اسے میرا نام اور میری کھڑکی کا کیسے معلوم؟ کوئی دوست مذاق کر رہا ہے؟ آواز بدل کر علی نے فوراً ماحول کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی اپنی آواز میں بھی پریشانی صاف ظاہر تھی۔ ہم گیم میں زمین پر اترے۔ خوف کے مارے ہم ایک ہی گھر میں گھس گئے۔ ہم سامان تلاش کر رہے تھے کہ آواز دوبارہ آئی۔ اس بار اس کا رخ علی کی طرف تھا۔ علی، تم نے کل جو فزکس کی کتاب بک خانے سے لی تھی، اس کا صفحہ نمبر 112 پھٹا ہوا ہے، واپس کرتے ہوئے دھیان رکھنا۔ اب علی کی بھی بولتی بند ہو گئی۔ یہ بات صرف اور صرف علی کو معلوم تھی۔ اس نے ہمیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ بہت بھیانک۔
کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے ہمت کر کے مائک میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا، صرف ایک ہلکی سی طنزیہ ہنسی کی آواز آئی اور مائک بند ہو گیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم میچ نہیں کھیلیں گے، ہم سیدھا جا کر خود کو ڈینجر زون کے دائرے میں ختم کر دینا چاہتے تھے۔ گیم کے اندر ہم گھر سے باہر نکلے۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے، عذاب کا وہ سیاہ کردار ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اب تک ہمارے ساتھ ہی تھا، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، وہ بس ساکت کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ دانیال اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گیا۔ یہ ہمیں گھور رہا ہے۔ اچانک وہ آواز دوبارہ گونجی۔ اس بار اس میں غصہ تھا۔ تم نے اصول توڑا ہے، تم نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی کھیل میں دانیال کا پلیئر ہوا میں بلند ہوا، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں تڑپنے لگے اور چند ہی لمحوں میں وہ مر گیا۔ اسی لمحے وائس چیٹ میں دانیال کی چیخ گونجی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ دانیال، دانیال، ہم چلاتے رہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم بری طرح گھبرا گئے اور ہم سب نے ایک ساتھ گیم بند کر دی۔ اس رات ہم نے دانیال کو سینکڑوں کالز کیں، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ ہم سب کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، یہ کون تھا اور دانیال کے ساتھ حقیقی دنیا میں کیا ہوا تھا؟ اگلا دن قیامت کی طرح گزرا۔ دانیال کالج نہیں آیا، اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ہم تینوں دوپہر کو گھبرا کر اس کے گھر پہنچے۔ اس کی والدہ نے دروازہ کھولا، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ دانیال کل رات سے اپنے کمرے میں بند ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا اور اسے بہت تیز بخار ہے۔ ڈاکٹر کو بھی دکھایا، لیکن وہ سوائے ڈر اور خوف کے اور کچھ نہیں بتا رہا۔ ہم زبردستی اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ کمبل میں لپٹا بستر کے کونے میں سہما ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل زرد پڑا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جس لمحے اس کا پلیئر کھیل میں مرا تھا، اسی لمحے اس کے کمرے کی لائٹ ایک دھماکے سے بجھ گئی تھی اور کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے اور اس کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ اس نے بتایا کہ اسے اپنے بستر کے نیچے سے ناخنوں سے لکڑی کھرچنے کی آوازیں آتی رہیں۔ علی اب بھی اسے لاجک سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھ، یہ کوئی بہت ہی شاطر ہیکر ہے۔ اس نے شاید تمہارے وائی فائی کے نظام کو ہیک کر کے تمہارے موبائل کے کیمرے اور مائک کا اختیار حاصل کر لیا ہوگا، اور لائٹ بجھ جانا محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اور عثمان جانتے تھے کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ ایک ہیکر یہ سب کر سکتا ہے، لیکن وہ دہشت پیدا نہیں کر سکتا جو ہم نے اس کی آواز میں محسوس کی تھی۔ اس واقعے کے بعد ہم نے تقریباً 2 ہفتے کھیل نہیں کھیلا۔ ہم اس خوف کو بھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں عثمان نے اپنے نئے فون میں کچھ عجیب باتیں محسوس کرنا شروع کیں۔ وہ اکثر کہتا کہ اس کے فون کی بیٹری بغیر استعمال کیے ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی اس کی گیلری میں خود بخود ایسی تصاویر نمودار ہو جاتی ہیں جو اس نے کبھی کھینچی ہی نہیں تھیں۔ زیادہ تر تصاویر دھندلی اور کالی ہوتی، لیکن ایک تصویر بالکل صاف تھی۔ یہ اس کے اپنے کمرے کی تھی جو رات کے اندھیرے میں لی گئی تھی، اور ایک تصویر میں وہ خود اپنے بستر پر سویا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے یہ بات ہمیں بتائی تو علی نے اسے ڈانٹ دیا، اب تم لوگ وہم کا شکار ہو رہے ہو۔ فون کو بالکل نیا جیسا صاف فیکٹری ریسیٹ کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عثمان نے ایسا ہی کیا، لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہوئے۔ پھر ایک رات علی نے مجھے فون کیا، یار بہت دن ہو گئے، ایک میچ کھیلتے ہیں، عثمان کو بھی بلاؤ۔ دانیال نہیں کھیلنا چاہتا تو نہ صحیح، ہمیں اس خوف سے باہر نکلنا ہوگا۔ میں ہچکچا رہا تھا، لیکن علی کی باتوں میں آ گیا۔ ہم نے عثمان کو بھی راضی کر لیا۔ اس رات ہم تینوں آن لائن ہوئے۔ ہم نے 100 بار تسلی کی کہ ٹیم صرف دوستوں کے لیے ہے اور ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے میچ شروع کیا، سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ ہم نے ایک پورا میچ کھیلا اور جیت بھی گئے۔ ہمارا اعتماد بحال ہو گیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، وہ کوئی وقتی خرابی تھی، علی نے فخریہ انداز میں کہا۔ ہم خوش تھے۔ ہم نے ایک اور میچ شروع کیا۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میچ کے آخری لمحات تھے، ہم تینوں ایک گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اچانک عثمان کے مائک سے ایک آواز آئی۔ یہ عثمان کی نہیں، بلکہ وہی پرانی کھردری سرگوشی تھی۔ واپسی پر خوش آمدید، مجھے تم لوگوں کی بہت یاد آئی۔ ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ آواز عثمان کے مائک سے آ رہی تھی، جبکہ اس کا مائک بند تھا۔ عثمان، یہ کیا ہے؟ میں چیخا۔ مجھے نہیں معلوم، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، عثمان کی اپنی آواز آئی، اور وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کھیل میں عثمان کا پلیئر، جسے وہ خود نہیں چلا رہا تھا، حرکت میں آیا۔ اس نے اپنی گن نکالی اور سیدھا علی کے سر پر تان لی۔
عثمان مذاق مت کرو، علی غصے سے چلایا۔ یہ میں نہیں کر رہا، عثمان روتے ہوئے بولا۔ میرا اختیار ختم ہو گیا ہے، میرا فون میرے قابو میں نہیں ہے۔ اتنے میں فائرنگ کی آواز آئی۔ عثمان کے پلیئر نے دونوں گولیاں علی پر خالی کر دیں۔ علی کھیل میں مر گیا۔ پھر اس پلیئر نے میری طرف رخ کیا۔ میں نے گھبرا کر گیم بند کر دی۔ ہماری وائس چیٹ پر عثمان کی چیخیں اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ رک نہیں رہا، میرا فون، یہ مجھے کھیل بند نہیں کرنے دے رہا۔ تب ہمیں پوری طرح یقین ہو گیا، یہ کوئی ہیکر نہیں تھا، یہ کوئی خرابی نہیں تھی، یہ سب کچھ عثمان کے استعمال شدہ فون سے ہو رہا تھا۔ وہ مخلوق، وہ عذاب اس آلے کے اندر قید تھے۔ اس فون کو ابھی اسی وقت اپنے سے دور پھینک دو، علی چیخ رہا تھا۔ اگلے دن ہم سب علی کے گھر پر جمع تھے۔ ماحول میں ایک ناقابل بیاں بوجھ اور خاموشی تھی۔ عثمان اپنے ساتھ وہ فون بھی لایا تھا، لیکن اس نے اسے سوئچ آف کر کے کالے شاپر میں کئی تہوں میں لپیٹا ہوا تھا، جیسے وہ کوئی تابکار مادہ ہو جسے چھونے سے بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے بتا رہے تھے کہ وہ رات بھر ایک پل بھی نہیں سو سکا تھا۔ دانیال صوفے کے کونے میں دبکا بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی بھیانک شے ابھی اندر داخل ہو جائے گی۔ علی، جس کی ساری لاجک اور عقل کل رات بکھر کر رہ گئی تھی، اب ہم میں سے سب سے زیادہ سنجیدہ اور متفکر تھا۔ اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، دیکھو، ہم پاگلوں کی طرح ڈر کر نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں اس چیز سے چھٹکارا پانا ہے، لیکن اندھوں کی طرح نہیں۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم کس بلا سے لڑ رہے ہیں۔ یہ فون، اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ عثمان سے پہلے کس کے پاس تھا؟ جب تک ہم جڑ تک نہیں پہنچیں گے، یہ ناسور ہماری جان نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایک مشکل کام تھا، لیکن علی کی طبیعت میں شامل تھا کہ وہ ہر مسئلے کی تہہ تک جاتا تھا۔ اس نے کہا، میں حفیظ سینٹر میں اس دکاندار کو جانتا ہوں، چلو اس سے بات کرتے ہیں۔ عثمان نے فوراً انکار کر دیا۔ میں اس فون کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی اس سے جڑی کسی چیز پر۔ تو کیا ہم ساری زندگی اسی طرح ڈر کر گزار دیں؟ علی نے غصے سے کہا۔ یہ اب صرف تمہارا مسئلہ نہیں ہے عثمان، یہ ہم سب کا مسئلہ بن چکا ہے۔ کل اس نے مجھے مارا، پرسوں دانیال کو نشانہ بنایا، اگلی باری حارث کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اس جنگ میں ایک ساتھ ہیں۔ علی کی باتوں میں وزن تھا۔ ایک طویل بحث کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ میں اور علی اس دکاندار کے پاس جائیں گے، جبکہ عثمان اور دانیال یہیں رک کر انتظار کریں گے۔ حفیظ سینٹر کا شور اور ہجوم ہمیشہ کی طرح تھا، لیکن آج ہمیں ہر شخص مشکوک اور ہر آواز ایک خطرہ محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم اس چھوٹی سی دکان تک پہنچے جہاں سے عثمان نے فون خریدا۔ دکاندار، ایک چلاک نظر آنے والا ادھیڑ عمر شخص، ہمیں دیکھ کر مسکرایا۔ جی بھائی، کوئی اور فون چاہیے؟ ہمیں فون نہیں چاہیے، علی نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں اس فون کے بارے میں معلومات چاہیے جو آپ نے ہمارے دوست کو بیچا تھا۔ علی نے عثمان کے فون کا ماڈل بتایا۔ دکاندار کا رویہ فوراً بدل گیا۔ بھائی جان، روز کے 50 فون بکتے ہیں، مجھے کیا یاد کس نے کیا بیچا تھا؟ یاد کرنے کی کوشش کریں، میں نے لہجے میں تھوڑی سختی لاتے ہوئے کہا۔ یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ وہ ٹال مٹول کرنے لگا، لیکن جب علی نے اسے کچھ نوٹ دکھائے اور ساتھ ہی پولیس کا ذکر کیا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے ہمیں دکان کے پچھلے حصے میں آنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو بھائی، مجھے کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ فون جب سے میری دکان پر آیا تھا، عجیب باتیں ہونے لگی تھیں۔ رات کو جب دکان بند کر کے جاتا تو صبح کاؤنٹر پر چیزیں اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ملتی۔ کبھی کبھی بند دکان کے اندر سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آتی، حالانکہ اس میں کوئی سم نہیں تھی۔ میں نے اسے جلد از جلد بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ آپ کو کس نے بیچا تھا؟ علی نے پوچھا۔ ایک لڑکا آیا تھا، یونیورسٹی کا طالب علم لگتا تھا، بہت گھبرایا ہوا تھا، جیسے کسی سے بھاگ رہا ہو۔ کہہ رہا تھا، بس یہ لے لو اور مجھے جو پیسے دینے ہیں دے دو۔ اس نے اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی دی تھی، ریکارڈ کے لیے۔ اس نے دراز میں سے ایک پرانی فائل نکالی اور اس میں سے ایک شناختی کارڈ کی نقل ہمیں تھما دی۔ نام تھا راحیل احمد اور پتہ لاہور کے ایک پرانے اندرون علاقے کا تھا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سیدھا راحیل کے پتے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے ہم اس کے محلے کی تنگ و تاریک گلیوں میں داخل ہو رہے تھے، ماحول بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ پرانے بوسیدہ مکانات ایک دوسرے سے جڑے ایسے کھڑے تھے جیسے وہ صدیوں سے کوئی راز اپنے سینے میں دفن کیے ہوں۔ ہمیں شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کسی بند کھڑکی کے پیچھے سے، کسی اندھیری چھت کے کونے سے۔ آخرکار ہم اس گھر کے سامنے پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا پرانی طرز کا مکان تھا۔ دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمارے دلوں میں ایک انجانا خوف تھا۔ ایک ضعیف خاتون نے دروازہ کھولا۔
ان کی آنکھوں میں گہرا دکھ اور تھکاوٹ تھی۔ جب ہم نے انہیں راحیل کا نام اور ID کارڈ کی کاپی دکھائی تو ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ انہوں نے ہمیں اندر آنے کو کہا۔ راحیل میرا بیٹا، انہوں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں بتایا، 6 مہینے ہو گئے وہ لاپتہ ہے۔ اندر کا ماحول بہت اداس تھا۔ دیواروں پر راحیل کی ہنستی مسکراتی تصویریں لگی تھیں جو اس گھر کے موجودہ غم سے بالکل متضاد تھیں۔ اس کی والدہ نے ہمیں بتایا کہ راحیل کالج کا ایک ذہین اور خوش مزاج طالب علم تھا، لیکن آخری چند مہینوں سے وہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ ہر وقت چپ چاپ اور پریشان رہنے لگا تھا۔ اس نے دوستوں سے ملنا اور کالج جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند اپنے فون پر گیم کھیلتا رہتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا، امی گیم میں کوئی ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اس کی والدہ نے آنسو پونچھتے ہوئے بتایا، وہ کہتا تھا کہ کوئی اسے دھمکیاں دیتا ہے، اسے میرے بارے میں، ہمارے گھر کے بارے میں ایسی باتیں بتاتا ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے سمجھا کہ پڑھائی کے دباؤ کی وجہ سے اس کا ذہن خراب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر ہماری روح کانپ گئی۔ ہم وہی کہانی، وہی الفاظ ایک ماں کی زبانی سن رہے تھے۔ وہ اکثر رات کو نیند میں چلاتا تھا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارا کھیل نہیں کھیلوں گا۔ میں جب اس کے کمرے میں جاتی تو وہ پسینے میں شرابور ہوتا اور کہتا کہ کوئی اس کے بستر کے پاس کھڑا ہے۔ پھر اس کی والدہ اٹھیں اور ایک پرانی الماری سے ایک کاپی نکال کر لائیں۔ یہ اس کی آخری دنوں کی لکھائی ہے۔ ہم نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاپی کھولی۔ اس کے ہر صفحے پر سینکڑوں بار صرف ایک ہی لفظ لکھا تھا، عذاب۔ کچھ صفحات پر بے ترتیب شکلیں اور آنکھیں بنی ہوئی تھیں، جیسے کوئی شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہو۔ آخری صفحے پر خون کے سوکھے دبوں کے ساتھ لکھا تھا، وہ فون میں نہیں ہے، وہ فون کو استعمال کرتا ہے باہر آنے کے لیے، اسے قربانی چاہیے۔ یہ پڑھنا تھا کہ ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی جن یا بھوت نہیں تھا، یہ کوئی ایسی شے تھی جو ایک ڈیجیٹل دروازے کے ذریعے ہماری دنیا میں داخل ہونا چاہتی تھی، اور فون اس کا ذریعہ تھا۔ راحیل کی والدہ نے بتایا کہ ایک رات وہ گھر سے یہ کہہ کر نکلا کہ وہ یہ فون بیچنے جا رہا ہے تاکہ اس عذاب سے جان چھڑا سکے، اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ پولیس نے اسے بہت تلاش کیا، لیکن وہ ایسے غائب ہوا جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ یہ سن کر ہم پر سب کچھ واضح ہو گیا۔ راحیل اس مخلوق سے جان چھڑانے میں ناکام رہا تھا، اور اس نے انجانے میں وہ عذاب عثمان کو منتقل کر دیا تھا۔ ہم نے اس ضعیف ماں کو مزید پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا، اور بھاری دل کے ساتھ وہاں سے واپس آ گئے۔ واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ اب ہمارے پاس تمام ثبوت تھے۔ علی کی لاجک اور ہمارے خوف سب ایک ہی نتیجے پر پہنچے تھے۔ اس فون کو صرف توڑنا یا بند کرنا کافی نہیں ہوگا، اسے اس طرح ختم کرنا ہوگا کہ اس کے اندر قید خباثت ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے۔ ایک ہی راستہ ہے۔ علی نے آخرکار خاموشی کو توڑا۔ ہمیں اسے جلانا ہوگا، اور پھر اس کی راکھ کو بہتے پانی میں بہانا ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسی رات یہ کام کریں گے۔ مزید ایک دن کا انتظار بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم نے شہر سے باہر راوی کے کنارے ایک ویران جگہ کا انتخاب کیا۔ ہم نے دانیال اور عثمان کو فون کر کے وہاں بلایا۔ اب یہ ہم چاروں کی جنگ تھی۔ اس رات ہم چاروں اس ویران جگہ پر ملے۔ رات کا اندھیرا، دریا کی لہروں کی خوفناک آواز اور ہمارے دھڑکتے دلوں کی صدا نے ماحول کو قابل بیاں حد تک ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ عثمان نے کانپتے ہاتھوں سے فون تھیلے سے نکالا۔ رک جاؤ، علی نے کہا۔ اس نے اپنی گاڑی سے ایک بڑا لوہے کا ہتھوڑا اور پیٹرول کی ایک چھوٹی بوتل نکالی۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ پہلے اسے مکمل طور پر تباہ کریں گے، پھر جلائیں گے، کوئی موقع نہیں دینا اسے۔ عثمان نے فون زمین پر ایک پتھر پر رکھا۔ جیسے ہی اس نے فون رکھا، اس کی اندھیری سکرین خود بخود روشن ہو گئی۔ اس پر کوئی ایپ نہیں کھلی۔ اس پر فون کا اگلا کیمرہ خود بخود چل پڑا، اور سکرین پر ہم چاروں کے خوفزدہ چہرے نظر آ رہے تھے۔ پھر سکرین پر ہمارے چہروں کے پیچھے ایک پانچواں دھندلا سا سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا، اور وہ شکل راحیل کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سیاہ گڑھے تھے، اور اس کے چہرے پر ایک اذیت ناک مسکراہٹ تھی۔ اور پھر فون کے سپیکر سے وہی ناقابل فراموش کھردری سرگوشی ابھری، تم لوگ راحیل سے ملنا نہیں چاہو گے، وہ تم سب کا انتظار کر رہا ہے۔ آواز کے ساتھ ہی اسکرین پر منظر بدلا۔ اب اس پر ایک لرزہ خیز ویڈیو چل رہی تھی۔ یہ ایک اندھیری جگہ کی ویڈیو تھی، شاید کوئی تہہ خانہ، اور اس میں فرش پر راحیل کی مسخ شدہ لاش پڑی تھی، اور اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور خوف سے پتھرائی ہوئی تھیں۔ یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ دانیال کی چیخ نکل گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ اسے توڑو علی، خدا کے واسطے اسے توڑو، میں چلایا۔ علی نے ایک نعرہ لگایا اور پوری طاقت سے ہتھوڑا فون پر دے مارا۔ کڑاک!
ایک کان پھاڑ دینے والی آواز بلند ہوئی، جیسے شیشہ نہیں بلکہ کسی جاندار کی ہڈی ٹوٹی ہو۔ فون کی اسکرین چکنا چور ہو گئی، لیکن وہ آواز بند نہیں ہوئی۔ اب وہ ہنس رہی تھی، ایک ایسی ہنسی جس سے زمین و آسمان لرز رہے تھے۔ علی نے پاگلوں کی طرح اس پر ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے، جب تک کہ فون پلاسٹک اور شیشے کے بے جان ٹکڑوں میں تبدیل نہ ہو گیا۔ اب اس پر پیٹرول ڈالو، علی نے ہامتے ہوئے کہا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے پیٹرول کی بوتل اٹھائی اور ان ٹکڑوں پر ڈالنے ہی والا تھا کہ ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آیا۔ ہم چاروں کے فون جو ہماری جیبوں میں تھے ایک ساتھ بجنے لگے۔ یہ کسی کال کی گھنٹی نہیں تھی، یہ ایک نوٹیفیکیشن کی آواز تھی۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے اپنے فون نکالے۔ ہم چاروں کی اسکرین پر ایک ہی نوٹیفیکیشن تھی، فری فائر کی طرف سے۔ عذاب نے آپ کو نئے میچ کی دعوت دی ہے۔ ایک بھیانک سچائی بجلی بن کر ہم پر گری۔ وہ مخلوق فون کے ٹوٹنے سے ختم نہیں ہوئی تھی، وہ آزاد ہو گئی تھی۔ وہ اس قید سے نکل کر ہمارے نیٹ ورک میں، ہمارے فونز میں، ہماری زندگیوں میں آ چکی تھی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے عثمان کے ٹوٹے ہوئے فون کے ٹکڑوں سے ایک کالا گاڑھا دھواں اٹھنا شروع ہوا۔ یہ دھواں اکٹھا ہو کر ایک انسانی جن کی شکل اختیار کرنے لگا۔ اس کا کوئی واضح چہرہ نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی جگہ دو سرخ انگارے دہک رہے تھے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ہماری طرف بڑھایا اور اس کی دھویں والی انگلیاں لمبی ہوتی گئیں۔ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ ہم چیختے ہوئے وہاں سے بھاگے۔ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم بھاگ کر جا کہاں رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اصل دشمن تو اب ہماری جیبوں میں، ہمارے اپنے ہاتھوں میں موجود تھا۔ اس رات کے بعد ہماری زندگی ایک کبھی نہ ختم ہونے والا ڈراؤنا خواب بن گئی۔ ہم نے اپنے فون نمبر بدل دیے، اپنے پرانے فون توڑ دیے اور انٹرنیٹ سے اپنا ہر تعلق ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ بیکار ہے۔ ہم دوست اب بھی ملتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے فون سے وہ آواز دوبارہ نہ آئے۔ ہم ہر نوٹیفیکیشن پر اچھل پڑتے ہیں۔ عثمان نے نفسیاتی علاج شروع کروا دیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اسے آج بھی رات کو نیند میں کسی کے گیم کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ علی جو کبھی ہر چیز کو لاجک سے تولتا تھا، اب ہر وقت اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح رکھتا ہے۔ دانیال نے گھر سے نکلنا تقریباً چھوڑ دیا ہے، اور میں یہ کہانی آپ کو اس لیے لکھ کے بھیج رہا ہوں کہ شاید یہ میرے اندر کے بوجھ کو کچھ کم کر دے۔ وہ مخلوق، وہ عذاب، اسے شکار کرنا پسند ہے، پہلے راحیل پھر ہم، اور اب وہ آزاد ہے۔ وہ انٹرنیٹ کے اس وسیع سمندر میں کسی نئے شکار کی تلاش میں ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کوئی آن لائن گیم کھیلیں اور کوئی انجان کھلاڑی آپ کی ٹیم میں شامل ہو جائے، تو اسے محض ایک اتفاق مت سمجھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کوئی نیا کھلاڑی نہ ہو، بلکہ ایک پرانا شکاری ہو جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے ایک نیا میزبان ڈھونڈ رہا ہے، اور اس کا اگلا شکار شاید آپ ہوں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہمارے دیے گئے ای میل پر آپ اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ ہم اسے اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے ایسی اور کہانیاں لاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔